بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور کفر کے بارے میں معلومات۔ سوال: ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا، یعنی سچ ماننا جو ضروریات دین سے ہیں، یعنی جو باتیں دین اسلام کے لیے ضروری ہیں ان سب کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ سوال: کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا اور نہ ماننا کفر کہلاتا ہے، اگرچہ کہ باقی ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو، لیکن کسی ایک دینی ضرورت کا بھی انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ سوال: ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ جواب: ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص اور عام مسلمان جانتا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب کتاب لینا وغیرہ۔ یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں۔ سوال: کیا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ جواب: ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں ہے، یا تو بندہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری صورت کوئی نہیں ہے کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو۔ سوال: کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے وہ خود کافر ہے۔ سوال: نفاق کسے کہتے ہیں؟ جواب: زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنے اور دل میں اسلام کا انکار کرنے کو نفاق کہتے ہیں، اور یہ بھی خالص کفر ہے۔ سوال: مرتد کسے کہتے ہیں؟ جواب: مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد کسی ایسی چیز کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہو، یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر بکے کہ جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ اسی طرح بعض اعمال بھی ایسے ہیں جن سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پر پھینک دینا۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق کے عبادت جاننا۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سوال: حرام کو حلال اور حلال کو حرام جاننے والے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: جس چیز کی حلت یعنی حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن و حدیث کے الفاظ سے ثابت ہو، اس چیز کو حرام کہنا، اور جس کی حرمت یعنی حرام ہونا نص قطعی سے ثابت ہو اسے حلال کہنا، یہ کفر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے فاز سنو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔